ربیع الاول میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازے میں آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ ربیع الاول شروع ہو تو فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر اپنی پریشانی کو لے کر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج اب تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے کہ ناظرین آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنے زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کو صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ جتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ ہو، اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا، صبح انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق اور دولت کو لے کر اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، ہمارے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ جو بندہ اس سورۃ کوثر کو پڑھ لیتا ہے، اس سے دوستی کر لیتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا ایک رات میں ہی کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی اپنی زندگی میں ہم نے یہ عمل بتایا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب نوازا ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر اولیاء اور فرما بردار ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین نے اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے، خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی مرادیں ہوں گی، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت یہ مراد پوری ہو جائے، پھر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ضرور دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں 5 وقت کی نماز مسجد میں ہی ادا کیا کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 10 منٹ یا آدھے گھنٹے میں سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی دوسرا وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار ہیں، پریشان ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ جب یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگ خود کمنٹس میں کہتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔
یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں۔ اپنی حاجتوں کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوراً بعد آپ تمام دوستوں نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنی یا غنی یا غنی۔ ناظرین، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد یا غنی پڑھنا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوسرا وظیفہ بھی کر لینا ہے، جس میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا وہاب یا وہاب 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا رحمان یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک بات لکھے کر دوبارہ سمجھ لیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ کوثر کے اس کے علاوہ بہت سے فوائد بھی ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لاعلاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعائیں کرنی ہیں۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔